بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کہتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، اطوار و کردار، اقوال و افعال کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کسی بھی فرد کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی کے ہر میدان اور ہر موڑ پر اس کی رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ حقیقت میں سیرت نام ہے اتباع رسول کا، اور اتباع رسول یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے عبادات ہوں، معاملات ہوں، یہ جاننے اور عمل کرنے کی کوشش کرے کہ اس بارے میں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہمیں مسلمان ہونے اور امتی ہونے کے ناطے وہی کام کرنا چاہیے جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک عمومی پیغام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر بسنے والے ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر اور رحمت للعالمین ہے۔ یہ محض اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں ساری انسانیت کو عالمگیر دعوت پیش کرتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرق و مغرب، شمال و جنوب، چہار دانگ عالم کے لیے رحمت و رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے جانے سے پہلے ساری انسانیت مرجھا چکی تھی، نا امیدی کی سانسیں لے رہی تھی، امن و امان ختم ہو چکا تھا، قتل و خون، بدامنی، لڑائی، فتنہ فساد، شراب نوشیاں، زناکاریاں، سودی و بیاجی لعنتیں عام ہو چکی تھی، اپنے پرائے کا خیال ختم ہو چکا تھا، معمولی بہانے سے کسی کی جان لینا ان کا عام مشغلہ تھا، ماں بہن بیٹی کا فرق ختم ہو چکا تھا، غلام باندی، یتیم، بیوہ، غریب، مسکین کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا۔ ایسے بد دینی، بد امنی، بد تہذیبی، بد اخلاقی کے دور میں آقائے دو جہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا عالمی رحمت کا پیغام لے کر عرب کی سرزمین مکہ میں مبعوث ہوئے، نبی بنا کر بھیجے گئے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر ہر ایک کو اس کا حق دیا، ماں باپ کو ماں باپ کا، اولاد کو اولاد کا، عورتوں کو عورتوں کا، مردوں کو مردوں کا، چھوٹوں کو چھوٹوں کا، بڑوں کو بڑوں کا، پڑوسیوں کو پڑوسیوں کا، ہر ایک کو انصاف دلایا، غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، اپنوں کو، غیروں کو، غرض کوئی بھی فرد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم سے خالی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم دلوں پر ہی رحمان بھی رحم فرماتا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحم سے وہی شخص محروم رکھا جاتا ہے جس کے لیے بدبختی مقدر ہوتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رحمت اور محبت کا مجسمہ تھی، اپنے تو اپنے، پرائیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم فرمایا، اور لوگوں کو سمجھایا کہ ایک دوسرے پر رحم کرنے سے کیسا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، ایک عورت فاحشہ بدکار تھی، مگر اس کی محض اس وجہ سے معافی، مغفرت اور بخشش ہوئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر خود مشقت اٹھا کر اس کو پانی پلایا تھا اور انسانی فریضہ انجام دیا۔ جبکہ ایک دوسری عورت کے بارے میں فرمایا، اس کو محض اس وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بے زبان بلی کو باندھ کر رکھ دیا تھا اور اس کا دانہ پانی بند کر دیا تھا۔ ساری دنیا اور انسانیت کو رحم و کرم کا پیغام دینے والے پیغمبر نے فرمایا، ایک مالدار آدمی کا ایک غلام نوکر تھا، مالدار شخص اپنے نوکر اور غلام کو بے تحاشا پیٹ رہا تھا، پیغمبر کو دیکھا نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا، ارے ظالم، ظلم کرنے سے رک جا، کیونکہ تیرا بھی کوئی مالک ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرے کو تو حکم دیتے ہی رہے، لیکن جب خود پر بیتی تو کیا ہوا؟ دیکھیے، ایک مرتبہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکہ کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اسلام کی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، مگر اس دعوت کے جواب میں سب لوگ بدتمیزی پر اترے، آپ پر پتھر پھینکنے لگے اور بدکرامی کرنے لگے۔ مگر یہ بات طے ہے، ظالم کتنا ہی ظلم کرے، ایک وقت اس پر روک لگانے کا آ ہی جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ جو سب کے حال کو
جانتا ہے، دیکھتا ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے۔ اس کی فوج فرشتوں کی شکل میں حکم لے کر اتری اور کہنے لگی، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہو تو ان سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس وقت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بعثت رحمت لہم لا عذابا علیہم، میں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان پر عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ ایک موقع پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سفر میں تھے۔ راستے میں ان کی نظر ایک چڑیا کے گھونسلے پر پڑی۔ اس گھونسلے میں ننھے چوزے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑے اچھے لگے تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ کچھ دیر بعد چڑیا ان کی ماں گھونسلے پر پہنچی تو اپنے بچوں کو وہاں نہیں پایا۔ بے چین ہو کر وہ انسانوں کے قافلے پر بے چینی کے ساتھ منڈلانے لگی۔ آپ نے دیکھا تو سمجھ لیا کہ اس کے بچے اس سے جدا کیے گئے۔ آپ نے فوراً صحابہ کو تنبیہ کی اور فرمایا، من فجع هذه بولدها ردوها ولدها، کس نے اس کے بچوں کو جدا کر کے اس چڑیا کا دل دکھایا ہے، فوراً اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ یہ ادنا سی رحم و کرم کی جھلک اس پیغمبر کی ہے جن کے ہم امتی اور نام لیوا ہے، جنہوں نے ساری انسانیت کو امن و امان اور شانتی کا درس دیا، اور جب آئے تو ساری دنیا کو امن و شانتی میں تبدیل کر کے واپس ہوئے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ کے ماں کا نام آمنہ ہے جو اپنے نام سے امن کا پیغام دے رہی ہے۔ خود پیغمبر الصادق الامین ہے جو سچے اور امانت دار اور امن والے ہے۔ دودھ پلانے والی ماں حلیمہ نہایت بردبار ہے۔ والد ماجد عبداللہ اپنے نام ہی سے عبدیت اور عاجزی بتلا رہے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پیدا کرنے والا رحمان و رحیم، یعنی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خود پیغمبر رحمت للعالمین سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ پیغمبر جو پیغام لائے وہ ہدی للعالمین سارے عالم کے لیے ہدایت ہے۔ جس پیغمبر کے ارد گرد، ساتھ میں، ذات میں، آگے پیچھے اتنی ساری رحمتیں، ہدایتیں، صبر، ہمت، بردباری، تواضع، عبدیت، امن و شانتی جمع ہو، ساری انسانیت غور کرے اور سوچے کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور نبی کے ماننے والے ناحق اور زیادتی کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں۔ فإلی اللہ المشتقى۔ آج کے پیغام میں آخری اہم بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے پیغمبر ہے۔ ان کو ساری انسانیت کا درد تھا۔ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان کو دونوں جہاں میں چین و سکون، راحت و آرام میں رکھنے کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات و دن کوشاں رہا کرتے تھے۔ ایسے رحمتوں کے دریا بہانے والے، محبتوں کے پھول نچھاور کرنے والے، انسانیت کا غم کو اپنا غم سمجھنے والے رسول رحمت کے بارے میں فرانس میں کیچڑ اچھاڑنے والے گستاخانہ رویے پر تعجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرانس نے گستاخانہ کارٹون بنا کر خصوصاً سارے مسلمانوں کو اور عموماً ساری انسانیت کو سخت تکلیف پہنچائی ہے، کیونکہ یہ اظہار خیال کی آزادی ہرگز نہیں ہے، یہ ان کا پاگل پن ہے جو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کارٹون بنا کر پیش کیا ہے۔ ہم تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کے جانب سے فرانس کے اس نازیبہ حرکت کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ساری بسنے والی انسانیت سے اپیل کرتے ہیں کہ پرامن طریقے پر فرانس کی مصنوعات اور وہاں کی کمپنیوں سے آئی ہوئی تمام اشیاء واٹس ایپ کے ذریعے معلوم کر کے ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ وہاں کی چیزوں کو لینے بیچنے سے خوب احتیاط کیا جائے، جوش میں ہوش کو نہ کھو جائے، بلکہ امن و شانتی کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ساری انسانیت کے حق میں امن و امان اور عافیتوں کے فیصلے فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔